بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ پنجم میں خلع کے بارے میں تھی۔ خلع کا مطلب یہ تھا کہ بیوی شوہر کو پیسے دیتی ہے تاکہ شوہر اسے طلاق دے دے۔ اب بیوی پیسے یا کوئی اور چیز جو بھی ملکیت قابل ملکیت ہو وہ دیتی ہے۔ اب وہ شوہر نے ابھی قبض نہیں کی، پہلے ہی تلف ہو گئی۔ اس کے تلف ہونے کے 3 سبب ہو سکتے ہیں، یا خود اس عورت نے اس کو تلف کر دیا، یا کسی اجنبی نے تلف کر دیا، یا من قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آئی جس میں وہ تلف ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جب وہ بیوی تلف کرے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلف ہو جائے تو شوہر بیوی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، مجھے عوض دو تو میں تمہیں طلاق دوں۔ اور جب وہ اجنبی جو ہے کیا ہے وہ اس کو تلف کرتا ہے تو اس میں شوہر کو اختیار ہے کہ بیوی پر رجوع کرے، پھر بیوی اجنبی پر رجوع کرے گی، یا شوہر ڈائریکٹ اجنبی پر رجوع کرے کہ بھائی تو نے چیز تلف کی ہے، یہ تو مجھے دے دے۔ یہ تو ہے تلف والی صورت میں۔ اچھا، اگر اس عوض میں کوئی عیب نکل آئے جو کہ پہلے عیب نہیں تھا تو پھر شوہر اس بیوی سے عرش لے گا۔ عرش کا مطلب آپ کتاب متاجر یعنی لمحہ 6 میں پڑھ چکے ہیں، التفاوت بین الصحیح والمعیب، وہ لے لے گا۔ اچھا، اگر وہ عوض اس عورت کا نہ ہو کسی اور کا ہو تو اس صورت میں اگر وہ غیر اجازت دیتا ہے پھر تو وہ معاملہ ٹھیک ہے، اگر غیر اجازت نہیں دیتا تو عوض مثلی ہے یا قیمی۔ مثلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جنس کے افراد کے تبدیل ہونے سے اس کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے مثلا بھینس کا دودھ ہے، 100 بھینس ہوں تو اگر ان میں کوئی فالٹ نہیں ہے تو پہلی بھینس کا دودھ بھی مثلا 200 روپے کلو ہے، دوسری کا بھی 200 روپے کلو، تیسری کا بھی 200 روپے کلو، تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثلی۔ اگر وہ عوض مثلی تھا تو عورت کو مثل دینا ہوگا، اور اگر وہ قیمی تھا، قیمی وہ ہے کہ ایک ہی جنس کے افراد کے مختلف ہونے سے ان کی قیمت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ جیسے خود بھینس، ایک بھینس ایسی ہے جو 2-2.5 لاکھ کی ہے، ایک بھینس ایسی ہے جو 5 لاکھ کی ہے، ایک بھینس ایسی ہے جو 10 لاکھ کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہ عوض قیمی تھا تو قیمت دینی ہوگی۔ پھر آگے اور بحث کی طرف بھی چلیں گے کہ اگر کسی کی بیوی کنیز ہو اور وہ کنیز پیسے دے کے جو ہے کیا ہے وہ طلاق لینا چاہتی ہے تو کر سکتی؟ جی ہاں کر سکتی۔ پیسے کہاں سے لائے گی؟ کہتے ہیں لازمی مولا سے لے گی۔ پھر کنیز کے اقسام بتائیں گے جو انشاءاللہ ہمیں عوض المعین المبذول، اگر طلب ہو جائے وہ عوض جو کہ معین تھا، اور المبذول، بیوی نے کہا کہ یہ میں بدل کروں گی، اب میں یہ نہیں کہتا کہ بدل کر چکی کیونکہ قبل القبض آگے ہے، یعنی قبض کرنے سے پہلے ہی تلف ہو جائے، فعلیہا، تو اس عورت پر لازمی ہے ضمانہ، کہ اس عوض کی جو ہے کیا ہے وہ ضمانت، یعنی وہ ضامن ہے۔ مثلا نہیں پڑھنا، مثلاً اگر وہ عوض مثل تھا تو مثل کی ضامن ہوگی، اے بمثل ہی، یعنی عوض کا مثل اس کے ذمہ ہے، ان کان العوض مثلیا، اگر عوض مثلی تھا، او قیمتاً، یا عورت کو قیمت دینی ہوگی، ان کان قیمیا، اگر جو ہے جناب وہ عوض قیمی تھا، جس کی وضاحت میں کر چکا۔ سواء اتلفت ہو، چاہے عورت نے اس عوض کو جو ہے کہ تلف کیا ہے بے اختیارہا، جان بوجھ کر، ام تلف بآفت من اللہ تعالی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت ہے اس میں وہ عوض تلف ہو گیا، جیسے سیلاب آیا وہ گندم تھی بہہ کر چلی گئی، ام اتلفہ اجنبی، یا کوئی اجنبی آ کے اس عوض کو تلف کر دیتا ہے۔ لیکن فی الثالث، لیکن تیسری صورت میں جب اجنبی آ کے تلف کرتا ہے، یتخیر الزوج، شوہر کو اختیار ہے بین رجوع علیہا، کہ وہ رجوع کرے بیوی پر کہ مجھے اپنا عوض دے دو، وعلی الاجنبی، اور اجنبی پر بھی اگر رجوع کرنا چاہے تو یہ شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا، اگر بیوی کی طرف رجوع کیا تو وترجع ہی، اور پھر یہ بیوی رجوع کرے گی علی الاجنبی، اجنبی پر، کب؟ لو رجع،
اگر شوہر رجوع کرتا ہے علیہا اس بیوی پر. خوب جناب. ان اطلفہ بغیر اذنہا، البتہ اجنبی اس وقت ضامن ہے جب وہ عوض کو تلف کرتا ہے اس عورت کے اذن کے بغیر. ولو آب، اور اگر عوض میں عیب ہو گیا، فلہو، تو شوہر کو حق ہے ارشہو، اس عیب کا تفاوت لے لے. وکذا، یعنی تلف کی طرح، تضمنو، اگر زمن یزمنو لیں، ٹھیک ہے، یہ عورت ضامن ہے جناب مثل العوض او قیمتہ، اس عوض کی جو ہے کیا ہے مثل کی ضامن ہے یا اس کے قیمت کی ضامن ہے. لو ظہر استحقاقہ، اگر پتہ چلا، ویسے تو ظاہر ہوا لیکن پتہ چلا کہ یہ عوض کسی اور کا حق تھا، لغیرہا، عورت کے علاوہ کسی اور کا حق تھا. ولا یبطل الخلع، لیکن خلع باطل نہیں ہوگی. کیوں؟ ہم شک کرتے ہیں کہ جب عوض کسی اور کا ہو تو خلع باطل ہوگی یا نہیں. اصالۃ الصحہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ خلع صحیح ہے. والمعاوضۃ ہونا لیست حقیقیتاً، فرماتے ہیں اصل یہ جو طلاق خلع ہے اس میں وہ معاوضہ حقیقی نہیں ہے جو بیع میں ہوتا ہے کہ مبیع اور عوض میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، تو یہاں پر وہ معاملہ حقیقی نہیں ہے جیسے کہ بیع میں معاملہ حقیقی ہوتا ہے. فلا یؤثر، تو نتیجے میں اثر نہیں کرے گا. بطلان العوض المعین، اگر باطل ہو جائے وہ معین عوض، کس میں اثر نہیں کرے گا؟ فی بطلان ہی، جناب اس معاوضہ یا خلع کے باطل ہونے میں. بل ینجبر، بلکہ یہاں پر اس معاملے کو، اس عوض کا جبران کیا جائے گا. کیسے؟ بزمانہا، عورت ضامن ہوگی کس کی؟ المثل او القیمت، یا مثل کی یا قیمت کی. تو کرتے ہیں ویشکل، کہتے ہیں عورت کو ضامن بنانا مشکل ہے کب؟ علم ہی، جب شوہر کو علم ہو بے استحقاق ہی کہ یہ عوض کسی اور کا حق ہے. حالت الخلع، خلع کے وقت پتہ ہے کہ یہ کسی اور کا ہے تو شوہر جو ہے عورت پر رجوع نہیں کر سکتا. کیوں؟ لقدوم ہی، اس لیے کہ شوہر نے خود قدم اٹھایا ہے اللہ معاوضۃ فاسدۃ، ایک غلط معاملہ پر. البتہ ان لم یتبعہ بطلاق، اگر اس نے خلع کے پیچھے طلاق کا صیغہ نہیں پڑھا تھا تو نتیجے میں خلع باطل ہے، یہ اس کی بیوی ہے. وہ مطلقاً، اور جو ہے کیا ہے جناب، ہم کہتے ہیں کہ بھائی مطلقاً جو ہے کیا ہے رجوع کرنا یا بیوی کی طرف جانا مشکل ہے. کیوں؟ من حیث ان العوض لازم لماہیتہ، بھائی یہ جو عوض ہے یہ ضروری ہے ماہیت خلع کے لیے. وہ بطلان اللازم، اور جب وہ لازم یعنی عوض باطل ہے، یستلزم بطلان الملزوم، تو ملزوم یعنی خلع بھی باطل ہوگا. والمتجہ، شہید ثانی کا نظریہ ہے کہ بہتر ہے البطلان مطلقہ، ہم مطلقاً جو ہے کہ بطلان کے قائل ہوں چاہے شوہر کو علم ہو بالاستحقاق یا علم نہ ہو. البتہ ان لم یتبعہ بطلاق، اگر خلع کے پیچھے طلاق کا صیغہ نہیں پڑھتا تو یہ باطل ہے. والا، لیکن اگر صیغہ پڑھا تھا تو وقع رجعیاً، یہ طلاق رجعی ہو جائے گی. ویصح البذل، اب چلتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف. اگر کسی کی بیوی کنیز ہے، کیا کنیز بھی بذل کر سکتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، صحیح ہے بذل کرنا کنیز کی طرف سے بے اذن المولا، مولا کی اذن کے ساتھ. فَإِنْ أَذِنَ فِي عَيْنٍ، اگر مولا اذن دیتا ہے فی عین، کسی معین چیز کی، من اعیان مال ہی، مثلا میرے ان بکریوں میں سے یہ جو لال بکری ہے یہ تم دے کر طلاق لے لو، تعینت، تو وہی معین چیز معین ہو جائے گی. فَإِنْ زَادَتْ عَنْهَا، اگر کنیز اس معین چیز سے بڑھا کر 2 بکریاں دے دیتی ہے، شیئن من مال ہی، مال مولا میں سے، تو وقف، یہ زائد چیز متوقف ہے علی اجازت ہی، مولا کی اجازت پر. فَإِنْ رد، اگر مولا کہتے میں تو اجازت نہیں دوں گا تو پورا عوض باطل نہیں ہوگا. بطل فیہ، اس زائد مقدار والا عوض باطل ہو جائے گا. وفی صحت الخلع، کیا خلع صحیح ہے؟ ویلزمها، اور اس کنیز کے لیے ضروری ہے مثلہ، اس زائد مقدار کا مثل، او قیمتہ، یا اس کی قیمت دینا. تو کب کنیز سے لیں گے؟ تتبع بہی، اس عورت کا پیچھا کیا جائے گا اس عوض کے بدلے میں بعد العتق،
جب وہ آزاد ہوگی، او بطلان ہی، یا ہم خلا کو باطل مانے، الوجہان، اس میں دو وجہ ہیں، مصنف کسی ایک کو ترجیح نہیں دیتا۔ وقضا، جیسے زائد مقدار دیتی ہے تو مولا کی اجازت ضروری ہوتی ہے، لو بذلت شیئا من مالہ، اگر کنیز اپنے آقا کے کسی مال کی کوئی چیز دے کر طلاق دیتی ہے، ولم یجز ہو، لیکن مالک کو اس کی اجازت مالک نے نہیں دی تھی، کیونکہ لم جب وہ فعل مضارع پر آ گیا تو ماضی میں تبدیل ہو جائے گا، ولو اجازہ، لیکن اگر دینے سے پہلے تو اجازت نہیں، دینے کے بعد اجازت دی، فکل اذن المبتدأ، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ابتدا اذن ہے، نتیجے میں یہ خلا صحیح ہوگی۔ وَإِنْ أَذِنَ فِي بَذْلِهَا، اگر مولا اذن دیتا ہے فی بذلها، کہ جناب یہ جو کنیز ہے یہ بذل کرے کوئی چیز، فی ذمت، اپنے ذمے، او من مال ہی، یا مولا کے مال میں سے، من غیر تعیین، لیکن مولا وہ معین نہیں کرتا کہ میرے کون سے مال سے تم عوض دو، گندم سے دو، بکری سے دو، بھیڑ سے دو، اب کیا ہوگا؟ فَإِنْ أَيَّنَ قَدْرًا تَعَيَّنَ، اگر مالک آ کے کسی مقدار کو معین کرتا ہے تو وہی مقدار معین ہو جائے گی۔ وَكَانَ الْحُكْمُ مَعَ تَخَطِّی ہے، اور اگر عورت جو ہے کیا ہے وہ اس مقدار معین سے تجاوز کرتی ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس کا حکم وہی ہوگا جناب ما سبق، جو گزر چکا، یعنی مولا اجازت دے گا تو وہ عقد ٹھیک کیا ہے، وہ مقدار معین نہیں کرتا تو انصرف اطلاق الاذن، یہ اذن کا مطلق ہونا منصرف ہو جائے گا الی بذل مہر المثل، کہ جناب اس عورت کی عام طور پر کتنی مہر ہوتی ہے اتنی رقم اٹھا کے یہ شوہر کو دے سکتی ہے۔ کما ینصرف الاذن فی البیع، جیسے کہ مولا اگر اجازت دیتا ہے کہ تم فلاں چیز میری بیچ دو تو اس میں قیمت اگر معین نہیں کرتا تو یہ قیمت کون سی دیں گے؟ ثمن المثل، ثمن المثل والی قیمت جو ہے اس میں بیچیں گے، کیوں؟ نظرا الی انہ فی معنی المعاوضہ، نظر کرتے ہوئے کہ یہ خلا بھی ایک قسم کا معاوضہ ہے، وَإِن لم تکن حقیقیتاً، اگرچہ یہ معاملہ حقیقی نہیں ہے، وہ مہر المثل، اور یہ جو مہر المثل ہے یہ عوض البضع، یہ عورت کے اس مخصوص کام کا عوض ہے، فیحمل الاطلاق، تو جب اذن مطلق اس کو حمل کیا جائے گا علیہ مہر المثل پر۔ ولو لم یأذن لها فی البذل، اگر مولا اذن نہیں دیتا کنیز کو بذل میں، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نہ اس کے ذمے میں، نہ جو ہے کیا ہے اس کے اپنے مال میں، اوپر میں نے جو فی ذمہ کہا میں نے کہا کنیز کا ذمہ، اسے مولا کا ذمہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے کھاتے میں تم یہ چیز لکھوا دو، صح الخلع، تو صحیح ہے خلع، اب وہ ذمہ مولا نہیں ہوگا، فی ذمتہا، عورت کے ذمے پر وہ عوض لاگو ہوگا، دون کسبہا، لیکن عورت کی کمائی میں وہ عوض نہیں لیا جائے گا، وتبعت، اور عورت کا پیچھا کیا جائے گا، یعنی کیا؟ یعنی ہم اس سے لے لیں گے بہی وہ عوض، بعد العتق، آزاد ہونے کے بعد، کما لو عاملها باقراض وغیرہ ہی، جیسے کہ کوئی شخص کنیز کو قرض دیتا ہے یا غیر قرض، مثلا اس کو جو ہے کیا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز بیچ کر دیتا ہے تو بھی جب وہ آزاد ہوگی تو اس سے لے لیا جائے گا، ولا اشکال ہونا، اور کوئی اشکال نہیں ہے، یا کنیز جو اپنے ذمے کا عوض لے کے طلاق خلا لیتی ہے، وَإِنْ عُلِمَ بِالْحَال، علماء بھی پڑھ سکتے علمہ، یعنی وَإِنْ علم، اگرچہ شوہر کو علم ہے حال کا کہ اس کے پاس ابھی کوئی مال نہیں ہے، لِأَنَّ الْعِوَضَ صحیح، اس لیے کہ یہ جو عورت عوض کا کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، اور متعلق بذمتہا، اس عوض کا تعلق بھی مال مولا سے نہیں ہے بلکہ اس کنیز کے ذمے سے ہے، وَإِنْ امتنع، اگرچہ ممتنع ہے، قبضہ، اس عوض کو قبض کرنا، حالاً، ابھی ہم نہیں لے سکتے، خصوصاً خاص طور پر، ما علم ہی، جب اس شوہر کو علم بھی ہے کس کا؟ بالحکم، کہ بھائی کنیز کسی چیز کی مالک نہیں ہے، وہ مجھے کچھ چیز نہیں دے سکتی، تو یہ خلع کیوں صحیح ہے؟ لقدوم ہی، اس لیے کہ شوہر خود جو ہے کیا ہے اقدام کرتا ہے علیہ، اس طریقے کی جو ہے کیا ہے عوض لینے پر، وثبوت العوض فی الجملہ، اور کسی حد تک تو بھائی یہ عوض ثابت ہے فی الجملہ، نقد نہیں ہے، لیکن دنیا امیدوں پہ قائم ہے، کنیز آزاد ہوگی تو مجھے دے دے گی، بخلاف بدل العین، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ عین بدل کرتی ہے، ٹھیک ہے، حیث لا یصح لخلو بالخلع عن العوض، اور جو ہے کیا ہے
اگر وہ عین کسی اور کی ہوگی تو پھر یہ خلع صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلع جو ہے کیا ہے، وہ خالی ہو جائے گا عوض سے. وَلَوْ بَذَلَتْ مَعَ الْإِطْلَاقِ أَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، اگر عورت کو مولا نے مطلق اجازت دی تھی کہ جاؤ تم طلاق خلع لے لو، اس نے مہر المثل سے کچھ اضافی رقم دے دی، فَزَائِدُ كَالْمُبْتَدَأ، تو یہ جو اضافی رقم دی ہے یہ ایسے ہے جیسے ابتدا میں ہی یہ زائد مال دیا ہو بغیر اذن کے. اب اس میں یہ ہوگا کہ مولا اگر اس اضافی مقدار کی اجازت دیتا ہے تو پورا عوض شوہر کو ملے گا. اگر مولا اس اضافی جز کی اجازت نہیں دیتا تو وہ اضافی جز اس کنیز کے ذمے ہوگا. تو یہ مختصر سی گفتگو تھی کہ اگر طلاق خلع میں عوض میں کوئی گڑبڑ ہو جائے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.